أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. سامعین گرامی قدر، ابھی آپ کے سامنے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 کا پہلا حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا ہے. اب آج چونکہ رجب کی 25 اور تھوڑی دیر کے بعد 26 رجب شروع ہونے والا ہے، اس میں ایک قول کے مطابق اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آسمانوں کی عرش کی سیر کروائی. اسی حوالے سے اس کا ذکر اس سورہ بنی اسرائیل کی اس آیت کے اندر آیا ہے کہ سبحان ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات کہ جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات اور مسجد حرام سے مسجد اقصی. اس کا مقصد کیا تھا، کیوں لے کے گئی؟ آج اس مقصد کی طرف تھوڑا سا آتے ہیں. اکثر سیاست کی کتابوں کے اندر تو یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے تو وہاں پہ آپ کو 50 نمازیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائیں. تو پھر جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ اتنی نمازیں تو آپ کے امتی نہیں پڑھ سکیں گے، تو دوبارہ اللہ کے پاس چاہیے. تو اس طرح سے کرتے کرتے یہ 5 نمازیں رہ گئیں. لیکن اصل حقیقت، اصل جو چیز تھی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے عرش پہ بلایا اور وہاں پہ کچھ چیزیں بتائیں، اس کے بارے میں علماء اکرام جو ہیں وہ خاموشی اختیار کرتے ہیں. سب سے پہلے میں یہ کتاب ہے المستدرک اس حاکم نیشاپوری کی، اس کے جلد نمبر 4 اردو، اس کا صفحہ نمبر 274. اس کے اندر یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علی علیہ السلام کے بارے میں 3 باتوں کی وحی القا کی، جس میں سب سے پہلے یہ تھا کہ وہ امیر المومنین ہیں، اس کے بعد قائد امام المتقین اور قائد غر المحجلین ہیں، کہ آپ مومنین کے امیر ہیں، متقین کے امام ہیں، اور روشن چہرے والے جو قیامت والے دن آئیں گے ان کے آپ قائد ہیں. اور قیامت والے دن صرف وہی لوگ جنت میں جائیں گے کہ جن کے نامہ اعمال ان کو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور ان کے چہرے اور ان کے ہاتھ جو ہے وہ روشن ہوں گے نور کی وجہ سے. یہ مستدرک جلد 40 عربی ورشن، اس کے اندر بھی یہی چیز لکھی ہوئی ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوحا الی فی علی ثلاث انہ سید المسلمین و امام المتقین و قائد غر المحجلین. یعنی کہ یہ وہ بات تھی جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پہ عرش پہ بلایا اور وہاں پہ اس خاص پیغام کو اللہ تعالیٰ نے ان کو القا کیا. اب اسی کو یہ کتاب ہے فرائض الصمتین کا ترجمہ قاضی علامہ صفدر رضا قادری صاحب نے کیا ہے، نور الثقلین. اس کے اندر بھی یہی چیز دی ہوئی ہے کہ شب اسرا میں مجھے 3 چیزوں کا وحی کی گئی، القا کیا گیا، جس میں علی جو ہے وہ سید المومنین ہے، امیر المومنین ہے، امام المتقین ہے اور قائد غر المحجلین ہے. یہ فرائض الصمتین کے جو مصنف ہیں وہ ابراہیم جوینی الخراسانی ہیں. انہوں نے اپنی اس کتاب کے اندر صفحہ نمبر 143 143 کے اوپر یہی چیز دی ہوئی ہے. یہ سبت ابن جوزی کے یہ امام ذہبی کے یہ استاد ہیں، اور اپنی کتاب تذکرۃ الحفاظ میں امام ذہبی لکھتے ہیں کہ میرا استاد محترم اتنے بڑے عالم تھے کہ جنہوں نے بہت ہی تحقیق کے ساتھ حدیثوں کو بیان کیا ہے اور بہت بڑے ثقہ راوی ہیں. اب یہاں پہ اس کی جو المستدرک کی تخلیص جب انہوں نے کی تو اس میں انہوں نے اس کے ساتھ اتفاق نہیں کیا اور اس حدیث کے بارے میں انہوں نے وہ لکھ دیا کہ یہ موضوع ہے، گھڑی ہوئی ہے. لیکن
اگر یعنی کہ ان کے اس قول کو دیکھا جائے کہ جس میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ میرے امام جو ہیں، میرے استاد جو ہیں، یہ بڑے ثقہ ہیں، تو پھر اس طرح ان کا اس حدیث کو رد کرنا بنتا نہیں ہے۔ اب یہ کتاب ہے المعجم الکبیر، معجم الصغیر طبرانی کی، اس کا صفحہ نمبر 528 ہے، جلد ہے اس کی یہ پوری ہے معجم الصغیر۔ اس کے اندر بھی یہی چیز بیان ہو رہی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی علیہ السلام کے بارے میں یہ 3 چیزیں القاء کی گئی ہیں۔ یہ چھوٹی چیزیں نہیں ہیں کہ جن کو ہم اگنور کر دیں اور اپنا جو ہے وہ عاقبت جو ہے اس کو خراب کر لیں۔ اب یہ کتاب ہے تاریخ مدینہ و دمشق ابن عساکر کی، اس کے صفحہ نمبر اس کی جلد نمبر 42 ہے، صفحہ نمبر 302 ہے۔ تو اس میں بھی یہ لیلۃ اسرا والا پورا واقعہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کر کے یہ 3 چیزوں کے بارے میں یہ کہا۔ اب یہ کتاب ہے کنز الاموال، کنز الاموال اردو، جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 293۔ اس میں بھی یہ معراج کی رات کا یہ سارا واقعہ اس کے اندر درج ہے۔ اسی طرح سے کنز الاموال کی عربی ورشن کی جلد نمبر 11، اس کا صفحہ نمبر 619 کے اوپر یہی چیز یہاں پہ بیان ہوئی ہے۔ اب یہ حلیۃ الاولیاء ہے ابو نعیم اصبہانی کی، ان کی 430 ہجری میں انتقال ہوا ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 75 کے اوپر آپ نے یہی چیز بیان کی ہے کہ علی علیہ السلام مسلمانوں کے سید اور متقیوں کے امام ہیں، صفحہ نمبر 75۔ اب یہ معرفت صحابہ ہے ابو نعیم اصبہانی کی، ان کی معرفت الصحابہ کی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 272 میں یہ چیز یہاں پہ یہ بیان ہوئی ہے کہ لما اسرا، کہ اس رات جب اللہ اپنے حبیب کو اوپر لے گیا تھا تو اس وقت اس نے ان کے بارے میں یہ چیز کہی۔ یہ اس کی دوسری جگہ پہ بھی معرفت صحابہ صفحہ نمبر 1587 پہ یہی چیز یہاں پہ پھر دوبارہ اس کے اندر درج ہوئی ہے۔ اب یہ کتاب ہے ارجاء المطالب عبید اللہ امرتسری کی، اس کے صفحہ نمبر 40 کے اوپر یہی شب معراج کا وہ واقعہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے علی علیہ السلام کے بارے میں یہ ساری گفتگو کی، اس کو یہاں پہ بیان کیا گیا ہے۔ یہ کتاب ہے در الصمتین جمال الدین زرندی حنفی مدنی کی، اس میں صفحہ نمبر 148 کے اوپر یہی چیز بیان ہوئی ہے کہ ان اللہ تبارک و تعالیٰ اوحا الی فی علی ثلاث اشیاء لیلۃ اسرا بی انہ سید المومنین و امام المتقین و قائد غر المحجلین۔ یہ چیز ساری کی ساری یہاں پہ دی گئی ہے، جو کہ علماء حضرات جو ہیں وہ اپنے عوام کو بالکل نہیں بتاتے کہ یہ معراج کے اندر کیا ہوا۔ اگر یہ ساری چیز بتا دے تو پھر معاملات بہت حد تک مختلف ہوں گے۔ یہ ذخائر عقبہ ہے تبری کی، اس کے اندر اس کے صفحہ نمبر 130 کے اوپر یہی شب معراج کا یہ پورا واقعہ یہاں پہ درج کیا گیا ہے۔ یہ ازالۃ الخفا ہے جلد 4 شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، اس کے صفحہ نمبر 454 کے اوپر بھی یہی چیز لکھی ہوئی ہے کہ علی کے بارے میں 3 باتوں کی وحی کی گئی کہ وہ مومنین کے سردار ہیں، امام المومنین ہیں اور قائد غر المحجلین ہیں۔ یہ ریاض النظرہ ہے، اس کی اردو ورشن ہے، اس کی جلد اول ہے، صفحہ نمبر 73 کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے کہ جب میں معراج کے موقع پر بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوا تو خدا نے مجھے وحی کی یا مجھے حکم دیا تو کہ علی میں 3 خصوصیات ہیں، آپ مسلمانوں کے سردار ہیں، متقیوں کے امام ہیں اور قائد غر المحجلین ہیں اور یعصوب الدین ہیں۔ یہ ساری چیز یہاں پہ دی ہوئی ہے۔ اب یہ کتاب ہے مجموع الزوائد ہیثمی کی، اس کی حسین سلیم اسد الدارانی جلد 18 میں صفحہ نمبر 269 کے اوپر یہی چیز ساری درج کی گئی ہے کہ جس کے تحت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو
اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے علی علیہ السلام کے بارے میں کیا وحی کی۔ یہ کتاب ہے ذکر اخبار اصبہان، یہ ابو نعیم اصبہانی کی، اس کے صفحہ نمبر 229 کے اوپر یہی تحریر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علی کے بارے میں رسول اللہ سے کیا کہا۔ یہ کتاب ہے مناقب علی ابن ابی طالب ابن مردویہ اصبہانی کی، ان کا صفحہ نمبر کتاب کا 58 ہے۔ اس کے اندر بھی یہی چیز بیان ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علی علیہ السلام کے بارے میں رسول اللہ کو یہ 3 چیزوں کے بارے میں بتایا ہے۔ اب یہ کتاب ہے در الصحابہ شوکانی کی، اس کے اندر بھی صفحہ نمبر 229 کے اوپر یہی لکھا ہے اوحا الی فی علی ثلاث انہ سید المومنین و امام المتقین و قائد الغر المحجلین۔ یہ یہاں پہ یہ تحریر پڑھی جا سکتی ہے۔ اب یہ کتاب ہے الخصائص العلویہ نطنزی کی، اس کے اندر بھی صفحہ نمبر 29 کے اوپر یہ لیلۃ اسرا بی السماء اوحا الی فی علی ابن ابی طالب علیہ السلام بثلاث خصال انہ سید المسلمین و امام المتقین و قائد الغر المحجلین۔ یہ صفحہ نمبر 229 کے اوپر یہ ساری چیز یہاں پہ یہ موجود ہے۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا، اس کے تحت امیر المومنین صرف اور صرف علی علیہ السلام ہیں، اور انہی کو قائد غر المحجلین کہہ کے پکارا جائے گا۔ یہ کتاب ہے تفسیر در منصور جلد نمبر 6، اور اس میں یہ چیز یہاں پہ بیان ہوئی ہے۔ اب یہ کتاب ہے المعجم الکبیر جلد نمبر 1، اس میں بھی وہ یہ لکھتے ہیں کہ ابو رافع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول نے علی علیہ السلام سے فرمایا، تو اور تجھ سے محبت کرنے والے میرے حوض پر پیش کیے جائیں گے، سیر ہوں گے، تمہارے چہرے سفید ہوں گے، تیرے دشمن میرے پاس پیش کیے جائیں گے، وہ پیاسے ہوں گے، کبھی ہوں گے، اور ان کے چہرے جو ہیں وہ روشن نہیں ہوں گے۔ تو ہمیں صرف اسی کی اقتداء کرنی چاہیے کہ جو روشن چہرے والوں کے قائد ہیں۔ اب یہ کتاب ہے حسن المآب فی ذکر ابی تراب، یہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی کتاب ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 56 کے بعد میں انہوں نے یہی چیز لکھی ہے کہ اوحا الی فی علی ثلاثا انہ سید المسلمین و امام المتقین و قائد غر المحجلین۔ یہ صفحہ نمبر 57 آپ کے سامنے ہے، اس کے اندر یہ ساری چیز موجود ہے۔ اب طاہر القادری کی دوسری کتاب ہے کنز المطالب فی مناقب علی ابن ابی طالب، اس کے صفحہ نمبر 157 کے اوپر بھی یہی چیز موجود ہے کہ ان اللہ تعالیٰ اوحا الی فی علی ثلاثۃ اشیاء لیلۃ الاسرا بی انہ سید المؤمنین و امام المتقین و قائد غر المحجلین۔ یہ صفحہ نمبر 157 آپ کے سامنے پیش ہے۔ اس کے بعد یہ 58 کے اوپر بھی اس کا باقی حساب یہ سامنے آ گیا ہے۔ اب یہ کتاب ان کی طاہر القادری کی غایت العجابہ فی مناقب القرابہ، ڈاکٹر طاہر القادری ہی کی ہے۔ اس کے اندر صفحہ نمبر 172 کے اوپر یہی لیلۃ اسرا بی انہ سید المومنین و امام المتقین و قائد الغر المحجلین، یہ ساری چیز یہاں پہ موجود ہے۔ اب یہ کتاب ہے حسن المآب فی ذکر ابی تراب، اس کے اندر بھی یہی چیز صفحہ نمبر 57 کے اوپر دی گئی ہے کہ اوحا الی فی علی ثلاث اشیاء کہ انہ سید المسلمین و امام المتقین و قائد غر المحجلین۔ اب یہ کتاب ہے مناقب امیر المومنین علی ابن ابی طالب مغازلی کی، اس کے صفحہ نمبر 119 کے اوپر بھی یہی چیز یہاں پہ درج ہے کہ یا علی ان سید المومنین و امام المتقین، یہ تمام چیز یہاں پہ دی گئی ہے۔ اب یہ کتاب ابن حجر مکی کی السوائق المورقہ ہے، اس کے اندر بھی یہی چیز انت سید المسلمین و امام المتقین و قائد غر المحجلین کے یہ الفاظ یہاں پہ موجود ہیں۔ اب یہ خطیب بغدادی کی کتاب ہے موضوع اوہام الجمع والتفریق، اس کے صفحہ نمبر 189 کے اوپر یہی چیز بیان ہے کہ لما اسرا
بی انتہی بی الا قصر من لولو فراش الذہب، کہ اللہ تعالیٰ نے علی کے بارے میں 3 چیزوں کے بارے میں مجھے حکم دیا کہ وہ سید المسلمین ہیں، امام المتقین ہیں، وہ قائد غر المحجلین ہیں۔ اب یہ کتاب ہے خطیب بغدادی کی تاریخ مدینۃ الاسلام، اس کی جلد نمبر 3 ہے اور صفحہ نمبر اس کا 94 ہے۔ اس میں یہ چونکہ اس پچھلی اس کے اندر انہوں نے اس کو موضوع قرار دے دیا اس روایت کو، تو یہاں پہ یہ جلد نمبر 3 میں یہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی کہ قال عمار تقتلہ فیت الباغیہ، کہ اے عمار تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا، یہ کہ جو یہ گروہ لوگوں کو جنت کی طرف بلائے گا اور وہ دوسرا گروہ جو لوگوں کو جہنم کی طرف بلائے گا، اس کو بھی اس نے خطیب بغدادی نے موضوع قرار دے دیا ہے، کہ جبکہ یہ سائستہ کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے اور بہت سی کتابوں کے اندر یہ چیز موجود ہے، لیکن یہ چونکہ بغض علی کی وجہ سے اس کو یہ ایکسیپٹ نہیں کر رہے۔ اب یہ الزوفافی الکامل فی زوفا الرجال ہے ابن عدی جرجانی کی، اس کے صفحہ نمبر 2657 پہ یہی چیز دی ہوئی ہے، اوہا الا فی علی قلنا انہ سید المسلمین و امام المتقین و قائد غر المحجلین، یہ تمام چیز اس کے اندر بھی دی گئی ہے۔ اب یہ ابن تیمیہ کی، شیخ الاسلام ابن تیمیہ، اس کی کتاب کا جنہوں نے لکھی ہے وہ فرایوی، ان کے صفحہ نمبر 568 کے اوپر یہی چیز یہاں پہ دی ہوئی ہے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بالکل کذب ہے، جھوٹ ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ المتنیہ، یہ ابن جوزی، یہ ان کی ڈیتھ 597 ہجری میں ہوئی، انہوں نے بھی اس کو تسلیم نہیں کیا۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ 11 ہجری میں اس دنیا سے گئے ہیں، اور ایک شخص جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 586 سال کے بعد اس دنیا میں آیا ہے، کیا اس کو کوئی کسی قسم کا کوئی اختیار حاصل ہے کہ وہ اس طرح کسی بھی چیز کو انکار کر دے، اس کو رد کر دے؟ یہ ذہبی کی کتاب ہے میزان الاعتدال، یہ ان کا انتقال 748 ہجری میں ہوا، یعنی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً 739 سال کے بعد یہ دنیا میں سے گئے ہیں۔ انہوں نے بھی اس حدیث کو تسلیم کرنے سے انکار کیا، جس میں یہ صفحہ نمبر 205 کے اوپر ان کا یہ انکار موجود ہے۔ اب یہ کتاب ہے سلسلہ احادیث ضعیفہ و موضوعہ، ناصر الدین البانی، جلد اول، ان کی رحلت 1999 میں ہوئی، انہوں نے بھی صفحہ نمبر 528 کے اوپر اس حدیث کو موضوع قرار دیا۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحلت فرمانے کے تقریباً یہ 1999 یعنی تقریباً 1443 ہجری ابھی جا رہا ہے، تو 1443 ہجری میں سے 11 نکال دیے جائیں تو 1432 سال کے بعد اگر ایک شخص آ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا انکار کرتا ہے تو اس کی ذمہ داری اپنی ہے کہ وہ کل کو اللہ کے سامنے، چونکہ یہ اللہ کا حکم تھا جس کو اللہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اتنا اہتمام کیا کہ آپ کو اپنے عرشوں پہ، آسمانوں پہ بلایا اور وہاں پہ آ کے علیہ السلام کے بارے میں یہ چیز دی۔ تو اب قرآن پاک میں سورہ حدید کی یہ کچھ چند آیات ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنۃ تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ذالک ھو الفوز العظیم یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظروا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم۔ اس میں وہ یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ قیامت والے دن کچھ لوگوں کے چہروں سے نور نکل رہا ہوگا اور
वो मुनाफिक के पीछे पीछे होंगे, तो मुनाफिक कहेंगे कि तुम थोड़ा सा आहिस्ता चलो ताकि हम भी तुम्हारी नूर की रोशनी में इस सफ़र को तय कर सकें। तो वहाँ पे ये होगा कि वो इनको कुछ भी नहीं मिल सकेगा, और उनको उनसे यही कहा जाएगा कि तुम जाओ वापस दुनिया में और जाके वहाँ से नूर लेके आओ। तो वो कहेंगे कि अब ये मुमकिन नहीं है। तो अब ये सारा जो मंज़र है कायदे हुरुल मुहज्जलीन का, ये यहाँ पे बयान हुआ है। अब ताहिरुल कादरी साहब की जो तफसीर है इरफानुल कुरान, उन्होंने इन तमाम आयात की जो तफसीर की, उसके बाद वो साइड में हाशिए में लिखते हैं, वो लिखते हैं कि क्यों कि तुमने उनको मौला मानने से इनकार कर दिया था जहाँ से तुम्हें नूर ईमान और बख्शिश की खैरात मिलनी थी, इसलिए अब तुम जाओ उधरी जन्नत में जो तुम्हारा ठिकाना है। तो अब इन चीज़ों को अगर तस्लीम नहीं करके हम चले जाएंगे तो कल को हमारा भी हशर उन्हीं मुनाफिकीन के साथ होगा कि जिनका जिक्र सूरह हदीद की आयत नंबर 12 से 15 तक अल्लाह ताला ने यहाँ पे किया हुआ है। वस्सलाम।